अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग स्टार की एक नई एपिसोड के साथ अब्दुलसत्तार हाजिर खिदमत है। और हम बात कर रहे थे पार्ट वन में साहिल अदीम और कैसर अहमद राजा की इंटेलेक्चुअल, आप उसको बदमाशी कह लें, फिक्री बदमाशी कह लें या दानिशवराना बदमाशी कह लें। उसकी बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि इन लोगों ने एक डेंजरस ट्रेंड सेट किया है जिसमें यह है कि खतरनाक मिसाल कायम की, जिसमें यह है कि बस अपने मुखालिफ को आप ये साबित कर दें कि वो सेक्युलर है, लिबरल है या कादियानियों का एजेंट है, रैंड कॉरपोरेशन का एजेंट है, और उसके बाद फिर कोई सुन्नी नहीं है। मैं साहिल अदीम के झूठ के हवाले से और कैसर अहमद राजा के झूठ के हवाले से पहले कही कर चुका हूं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरा ये आर्ग्यूमेंट है बुनियादी तौर पे जिससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। और एक और आपसे रिक्वेस्ट कि ज्यादातर लोग जो देख रहे होते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझते हैं मुनासिब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर डिबेट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। और सवालात से हमेशा बहुत सीखने का मौका मिलता है। तो आपके जहन में कोई सवाल हो तो बिल्कुल, कोई गलती हो तो आप उसकी इस्लाह कीजिए। आपकी नज़र से कोई अगर एनॉमली, कोई इनएक्यूरेसी गुजरी हो तो उसको भी पॉइंट आउट कीजिए, निशानदेही कीजिए। अब हम चलते हैं कि मुस्लिम दुनिया में ये क्यों है कि इतनी रिजिडिटी है। मसलन फिक्री एतबार से शायद हम अभी 16 सेंचुरी में भी नहीं पहुंचे। कम से कम मार्टिन लूथर ने 16 सेंचुरी में आकर रोमन कैथोलिक चर्च को तो उसने जो है वो चैलेंज करना शुरू किया था। उससे पहले भी दूसरे लोगों ने भी चैलेंज करना शुरू किया था, उनमें से उनको प्रोसिक्यूट किया गया, लेकिन कम से कम 16 सेंचुरी में तो जो चैलेंज किया गया वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ। हम तो फिक्री एतबार से वहां पर भी नहीं पहुंचे। और आज भी पूरी इस्लामी माशरे में, इस्लामी दुनिया में इमाम हम्बल, शाफी, मालिकी, इब्न तीमिया, अबुल हसन अशरी, गजाली और ये अब्दुल वहाब नजदी, डॉक्टर इसरार, कुतुब, हसन बना और मौदूदी का जो है भूत बोल रहा है, इसी तरह अशरफ अली थानवी, अहमद रजा खान साहब बरेलवी वगैरह का। तो हमारे जो कंसर्वेटिव हैं वो अभी भी ताकतवर है। अब मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि ये जो साहिल अदीम और कैसर अहमद राजा हैं ये बुनियादी तौर पे कंसर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट से हैं। अब कई लोगों ने ये कहा कि जी मैंने बरेलवियों का तस्करा किया इब्न तीमिया के दौर में, तो भाई आप उनको क्या कहेंगे? और बरेलवी नाम एग्जिस्ट नहीं करता था, मुझे पता है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि मज़ारात पे जाने वाले, औलिया अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के अलावा वास्ता मानने वाले, या तो एक लफ्ज़ आप कहें बिद्दती कह दें जो ऑफेंसिव है, या दूसरा लफ्ज उन सबको समोने के लिए बरेलवी कहेंगे ना। बरेलवी उस तरह मौजूद नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान में जो बरेलवी आए वो फिक्री एतबार से तो वही थे जो इब्न तीमिया के दौर में थे, मज़ारात पे जाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बशर कंसिडर करते थे, और दूसरे मामलात में औलिया अल्लाह से जो है मदद मांगते थे वगैरह वगैरह। तो ये सारे वो मामलात हैं। इसी तरह देवबंदी मौजूद नहीं थे, लेकिन उस दौर में भी जिनके ख्यालात बाद में जो है, अगर जो देवबंदी और बरेलवी, सॉरी, वहाबी मकतब फिक्र डेवलप हुआ है उनके करीब थे, तो उनको आप अपनी आसानी के लिए कहेंगे। सॉरी। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम दुनिया में एक इल्मी और फिक्री रेनेसां शुरू हुआ मुअत्तज़िला के टाइम से। वासिल बिन अता उनका पहला बंदा था जो 699 में गालिबन पैदा हुआ या 700 में पैदा हुआ, तो 8 सेंचुरी में ही शुरू हो गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये और इमाम आजम अबू हनीफा तकरीबन कंटेम्परेरी थे, और अबू हनीफा पर भी ये इल्ज़ाम लगा सिर्फ इस बुनियाद पर कि अबू हनीफा एनालॉजिकल रीजनिंग यूज़ करते थे। और मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि इमाम हम्बल का जो बेटा था अब्दुल्ला बिन हम्बल, उसने उनको काफिर और जिंदगी करार दिया। इमाम बुखारी ने उनको नाकाबिल इलाज बीमारी करार दिया वगैरह वगैरह। तो उनके जो मुअत्तज़िला के थे कुछ मेन आर्गुमेंट थे, उनसे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। उनके मिनहा पर मैंने क्रिटिसिज्म किया है और ख्यालात पे भी क्रिटिसिज्म किया है। एक उनका नज़रिया तौहीद का था, वो तो ऑब्वियस है कि वो एक खुदा की वहदानियत पे यकीन रखते थे, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जिस बात में इख्तिलाफ था वो खुदा के एट्रीब्यूट के हवाले से था। ये इमाम हम्बल और दूसरे, गो के इमाम हम्बल बाद में आए, ठीक है, ये बात जहन में रहनी चाहिए कि मुअत्तज़िला जो है पहले थे। जो मुअत्तज़िला का एक तरीके से बानी जिसको कहा जाता है वासिल बिन अता, वो मोर और लेस इमाम आजम अबू हनीफा का कंटेम्परेरी था। इमाम आजम अबू हनीफा 699 में पैदा हुए थे, और ये जो वासिल बिन अता था इसके हवाले से 700 का कहा जाता है। तो ये लोग कंटेम्परेरी थे।
تو امام اعظم ابو حنیفہ کے خیالات پر لازم بات ہے حنبل کا بیٹا عبداللہ بن حنبل بعد میں آیا. اب امام حنبل بھی ان کی طرف سے بڑے اسکیپٹیکل تھے اور وہ ابو حنیفہ کو اتنا زیادہ کوئی بہت زیادہ درجہ نہیں دیتے تھے. تو اسپیشلی ان کے حوالے سے جو باتیں منسوب ہوتی تھیں ان کو وہ بڑی شک کی نظر سے دیکھتے تھے. تو عبداللہ بن حنبل نے ان کو کافر و زندیق قرار دیا. بخاری نے بھی ان کو جو ہے وہ ایک طریقے سے ناقابل علاج بیماری قرار دیا. تو وہ کیونکہ انالوجیکل ریزننگ یوز کرتے تھے تو وہ گاڈ کے ایٹریبیوٹ پہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن میں یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی فزیکلی آنکھیں ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ کی دانائی، بینائی اور دانشمندی ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں کہ فزیکلی اس کے اللہ کے ہاتھ ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ کی جو ہے وہ مدد ہو سکتی ہے، عنایت ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر اللہ کسی کرسی پہ یا کسی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فزیکلی بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا طاقت، اختیار، اقتدار اعلیٰ وغیرہ. یہ جو ہے یہ کہتے تھے قرآن میں بہت ساری چیزیں میٹافوریکل ہیں. حنبل سے بات یہ شروع ہوئی. حنبل اور یہ جو دوسرے تھے یہ لوگ لٹرلسٹ انٹرپریٹیشن پہ یقین رکھتے تھے، اور جو معتزلہ تھے وہ میٹافوریکل انٹرپریٹیشن پہ یقین رکھتے تھے کہ جی بہت ساری بات جو کہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. تو ایک ان میں یہ اختلاف تھا، بھائی اگر خدا کے بھی ہاتھ ہیں، آپ کے بھی ہاتھ ہیں، خدا کی بھی آنکھیں ہیں، آپ کی بھی آنکھیں ہیں، خدا بھی تخت پہ بیٹھ رہا ہے، آپ بھی تخت پہ بیٹھ رہے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ یہ لاجیکل آرگیومنٹ معتزلہ اگر آج ہوتے تو وہ اٹھاتے. بالکل اسی طرح جیسے قرآن کو اگر ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب کی ماں ہے، اب ماں کے تو بچے بھی ہوتے ہیں، تو کیا پھر نعوذ باللہ قرآن کے کوئی بچے ہیں؟ تو یہ میٹافوریکل ہی ہے نا. اسی طرح آپ بہت ساری چیزیں لیں گے جو معتزلہ کے خیال میں میٹافوریکل تھی. تو یہ بیسک آرگیومنٹ ہے اور یہ ریزن، اور یہ خالی مسلمانوں میں نہیں رہا اس طرح کی تشریح. مارمونیڈیز جو تھا یہودیوں میں، اس نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ توریت میں بہت ساری چیزیں جو ہیں میٹافوریکل ہیں. اسی طرح بائبل کی جب بعد میں تشریح ہوئی انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے میٹافوریکل ہیں، اس کو لٹرل نہیں لیا جا سکتا. اور یہودیوں میں بھی یہ ڈیوائڈ تھی کہ کچھ لوگ جو ان کے انتہا پسند تھے یا سخت گیر لوگ تھے وہ توریت کی لٹرلسٹ انٹرپریٹیشن کو لیتے تھے، اور جو عقل پرست ان میں گروپ نکلا جس میں مارمونیڈیز جو ہے وہ سر فہرست تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ سیکھا الاندلسیہ میں، وہ اس کو میٹافوریکل سمجھتے. دوسرا ان کا فری ول کا تھا. یہ امام حنبل اور یہ جتنے روایت پرست تھے یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی گئی ہے، مسئلہ جبر و قدر، مثلا ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو اس میں وہ یہ کوشچن کرتے تھے کہ یہ اللہ کے انصاف کے اصولوں کے منافی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اختیار نہیں دیا تو وہ آپ کا احتساب کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو ریزن دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، اس کو آپ استعمال کریں. یہ کہتے ہیں نہیں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. اور وہ غزالی نے مشہور وہ بات کہی کہ بھئی کوئی اگر روئی میں آگ لگ رہی ہے، آگ اس وجہ سے نہیں لگ رہی ہے کہ روئی کی یہ پراپرٹیز ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. تو لٹرلسٹ کا یہ تھا کہ خدا ہر وقت جاری و ساری ہے، آپ کا ہر کام جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے. اور جو معتزلہ تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ سوال و جواب کرے گا. جس طرح اسحاق ندیم صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف علی تھانوی سے 1400 کتابیں لکھوائیں. تو معتزلہ اگر آج ہوتے تو وہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھوائی. پہلی بات تو یہ کہ اسحاق ندیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ 1400 کتابیں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے خود لکھوائی ہے، ورنہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جس طرح کی اونٹ پٹانگ باتیں لکھی ہیں تو نعوذ باللہ وہ آپ اللہ سے منسوب کریں گے. کہ اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو آپ لکھنا نہ سکھائیں ورنہ وہ آشناؤں کو خط لکھیں گے، اگر ان کو جیوگرافی سکھائیں گے تو وہ جو ہے وہ آشناؤں کے ساتھ بھاگ جائیں گی. اور یہ کہ جیسے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ وہ قرآن کی تعویذ باندھ کر حاملہ عورت کی جو ہے وہ ران پہ بھی باندھنے کی بات کرتے تھے. تو نعوذ باللہ یہ سارے کام تو اللہ نہیں کرا رہا، یہ اشرف علی تھانوی نے خود کی ہیں. تو معتزلہ یہ بات کرتے. آگے پھر ان کی بات تھی شریعت کی اور ریزن کی. تو یہ لوگ خالی شریعت کی بات کرتے تھے یا شریعہ پہ ایمفیسس کرتے تھے، جبکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بہترین گفٹ دیا ہے وہ ریزن ہے.
عقل ہیں تو آپ عقل کو استعمال کریں. عقل اور شریعت دونوں ہی انسانی فلاح کا راستہ ہیں, دونوں ہی انسانوں کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں نے پہلے مثال دی کہ آپ نے, شریعت کہتی ہے کہ جھوٹ نہ بولیں, چوری نہ کریں, ڈکیتی نہ کریں, کسی کو قتل نہ کریں, کسی پہ ظلم نہ کریں, یہ بھی انسانی معاشرے کی بھلائی کے لیے. اور عقل نے اگر لیٹ سے پولیو کا علاج دریافت کر لیا, کوئی ویکسین دریافت کر لی ہے, کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے, تو یہ بھی انسانی فلاح کے لیے. یہ بنیادی طور پہ آرگومنٹ ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو معتزلہ کے 3 کیلف آئے, اس کے بعد ان سے آف کورس انہوں نے غلطیاں بھی کی, اسپیشلی جو منہا تھا اس پر انہوں نے غلطیاں کی, پرسیکیوٹ کیا, امام حنبل کو پرسیکیوٹ کیا گیا اور دوسرے کچھ لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا. لیکن اس کا مقابلہ اسپینش انکویزیشن سے نہیں کیا جا سکتا, جس طرح قیصر احمد راجہ اس کو اسپینش انکویزیشن کے ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسپینش انکویزیشن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے پرسیکیوٹ کیا گیا. اس میں غالباً یہ تعداد سینکڑوں کی ہوگی یا ایٹ موسٹ جو ہے وہ ہزاروں کی ہوگی. اس طرح کا نہیں تھا. ایون امام حنبل کو بھی قتل نہیں کیا گیا, مارا نہیں گیا ان کو. تو ایک اور ان کا اختلاف فاسق کے حوالے سے تھا. بھائی خارجی کہتے تھے کہ ایک بندہ جو گناہ کبیرہ کر رہا ہے وہ جو ہے ایک طریقے سے دوزخی ہے, دوسروں کی ان کی دوسری لائن تھی اور ان کی جو ہے ایک مڈل لائن تھی. تو اب ہوا یہ کہ ان کا ڈومینیشن رہا معتزلہ کا, اور ان کی جو سوچ تھی اس سوچ نے 30-40 سال اقتدار میں یہ لوگ رہے. اقتدار میں مراد یہ جو کیلف تھے وہ کیلف ان کی آئیڈیالوجی کے تھے. اس کے بعد وہ متوکل آ گیا, اور متوکل نے بھی پھر معتزلہ پہ اور جو جتنے سوچنے والے سائنسدان تھے اور یہ فلسفی تھے, مسلمان فلسفی اور دوسرے, ان کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سوچنے کا طریقہ شروع ہوا, علم و فکر کا طریقہ شروع ہوا, یہ پھر الاندلسیہ بھی پہنچا, یہ پھر آپ کا سینٹرل ایشیا بھی پہنچا, افغانستان بھی پہنچا اور دوسرے مسلم علاقوں میں بھی پہنچا. اور اس کی وجہ سے پھر مسلم دنیا نے, حالانکہ یہ اپنے کور علاقے میں اتنا کامیاب نہیں ہوا, لیکن اس کی وجہ سے جو سوچنے سمجھنے کی راہیں کھلی, جو فکری انقلاب آیا, اس فکری انقلاب کی وجہ سے مسلم دنیا نے بڑے بڑے سائنسدان, طبیعت کے ماہر, کیمیا کے ماہر, بایولوجی کے ماہر, بوٹنی کے ماہر, ریاضی کے ماہر, ایسٹرالوجی اور ایسٹرونومی کے ماہر, مختلف علوم کے ماہرین جو ہے وہ پیدا کیے, بڑے بڑے فلسفی پیدا کیے. تو یہ پارٹ 2 ہے, ہم آگے اس میں پارٹ 3 بھی کریں گے اور مزید پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے.